YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو جس طرح پسند کرتے ہو، جس طرح لائک کرتے ہو، یقین کرو کہ اگر ہم واٹس ایپ کے میسیج کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو اتنے زیادہ سوال ہیں کہ اگر ہم 8 سے 10 پروگرام بھی کر لیں تب بھی سوال ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے پاس جو سوال آتا ہے انشاءاللہ العزیز اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے، چاہے وہ 2 ہفتوں بعد دیا جائے یا 1 ہفتے بعد دیا جائے، جواب ضرور دیا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک کیا شادی کی لکیر کے اوپر کیا پارٹ 1، اور ابھی شادی کی لکیر پر کر رہے ہیں پارٹ 2۔ اس ٹاپک کا نام ہے ٹوٹی ہوئی شادی کی لکیر۔ ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں، بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اکثر سوال کرتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، آج میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ شادی کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز یا رشتہ دار کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی بہن بھائی کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی علامت ہے تو یہ شادی ٹوٹنے کی علامت ہے۔ لیکن آپ کے علم میں جب یہ بات آ گئی تو آپ اس کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہیں کوشش کر کے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے لکیر بنا کے بتاتا ہوں، اپنے ہاتھ میں اس کو چیک کریں۔ یہ دیکھیں شادی کی لکیر ہے اور یہ ٹوٹ کر آ گئی، یہ لکیر پھر چل رہی ہے۔ یہ بیچ میں فاصلہ ہے اور یہ فاصلہ رکھ کے یہ لکیر آگے چل رہی ہے۔ تو اس شادی کی لکیر کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کی منوس لکیر کہہ سکتے ہیں یا نیس لکیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایسی شادی کی لکیر ہے کہ جو اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بیچ میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے سارا کیا دھرا مٹی میں مل جاتا ہے۔ شوہر الگ ہو جاتا ہے، بیوی الگ ہو جاتی ہے، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب شوہر منانے نہیں جاتا یا کچھ ایسی کوشش نہیں کرتا یا اس کے گھر والے بھی ایسی کوشش نہیں کرتے تو پھر یہ شادی کی جو لکیر ہے یہ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یعنی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کے علم میں آ گیا، اگر یہ ایسی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ کیوں کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی نا۔ جب آپ کے علم میں ایک بات آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو بہترین حکمت عملی سے، بہترین سوچ سے، بہترین قوت ارادی سے، بہترین جدوجہد سے، بہترین کوشش سے اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شوہر سے کوئی ایسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی تو آپ کہہ دیں ٹھیک ہے جی سوری، میں معافی مانگتی ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ یا شوہر سے ایسا سرزد بیوی کو کہہ دیں سوری، میں دوبارہ اس طرح نہیں کروں گا، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے زیادہ محبت کریں تاکہ ایسا معاملہ آئے ہی نہ۔ لکیریں ہم پہ اختیار نہیں رکھتی، لکیریں ہم پہ کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ لکیریں ہم پہ کب اختیار رکھتی ہیں؟ جب اختیار رکھتی ہیں کہ جب ہمارے علم میں نہ ہو۔ میرے علم میں ہی نہیں ہے کہ یہ میری لکیر ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر میرے علم میں آ گئی تو میں کوشش کروں گا کہ ایسے معاملات کروں، ایسی بہترین طریقے سے اپنے آپ کو چلاؤں تاکہ یہ جو بیچ میں روٹھنے کا، یہ ناراض ہونے کا، لڑائی جھگڑے کا جو ایپشن ہے یہ ختم ہی ہو جائے۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارا یہ سارا کچھ کرنے کا، اتنی محنت کرنے کا، اتنی کوشش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ چلیں، اور آپ لوگ یہ مثال لو، اگر قسمت کی لکیر ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کام کو پہلے ہی روک دیں، ایسا کام ہی نہ کریں کہ وہ خراب ہو۔ تو اسی طرح شادی کی لکیر میں کوئی ایسا اقدام ہی نہ کریں کہ جس سے علیحدگی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے علم میں نہیں ہوگا اس کے لیے تو معاملہ ہوگا، اس کے لیے تو لکیر جیسے بنی ہے ویسا ہوگا، لیکن جس کے علم میں آ گیا تو وہ اس کو بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر دیکھیں تو ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کتاب میں پامسٹری کی 2 لکیریں سیکھ لی یا کسی استاد سے 2 لکیروں کے بارے میں جان لیا،
یا یوٹیوب کے کسی چینل میں کسی پامسٹ کو دیکھ لیا بولتے ہوئے تو آپ پامسٹ بن کے بیٹھ گئی یا آپ پامسٹ بن کے بیٹھ گئے اور لوگوں کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دی. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں کہ ہمارے لوگ بڑے حساس دل ہیں، بہت حساس دل ہیں، ذرا سی چیز کو محسوس کرتے ہیں. ابھی یہ کل کا واقعہ لے لیں. کل ایک پلین جو گرا یہاں پہ اپنا ایئرپورٹ کے پاس ایک پلین گرا. یقین کریں کہ اس وقت لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، سارا کچھ لے کے پہنچ گئے کہ بھائی آپ ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر رہو. ہماری قوم تو ایسی قوم ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ صرف اور صرف دیکھیں کہ آپ کے علم میں یہ چیز ہے تو انشاءاللہ اس معاملے کو حل کریں، وہ حل ہو جائے گا. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب سیلاب آتا تھا لوگ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ سارے کپڑے اٹھا کے دیتے، جاؤ ہمارے بھائیوں کو دے دو. اور یقین کرو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں جن کے پاس کل جمع پونجی 300 روپے تھے، صبح کے کھانے کا ان کے پاس ناشتے کے پیسے نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ بھی سیلاب والوں کو دے دیا کہ یہ لو 300 ہمارے بھائیوں کو دے دینا. ہماری قوم تو ایسی ہے. تو پیارے دوستو، یہ باتیں تو بہت ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی. بہرحال جو چیز میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، دیکھ لیں اور آپ کے علم میں آ جائے تو اس کو ٹوٹنے سے، اس کو مشکل میں ڈالنے سے اس کو بچا لیں. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. سب سے پہلا جو ہمیں سوال کیا ہے قمر صاحب نے کیا ہے. قمر صاحب نے سوال کیا، شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی علامتیں موجود ہیں. بہرحال ہو سکے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا میڈیکل چیک اپ کروا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ بہتر کرے، کیونکہ اولاد کی لکیریں موجود ہیں. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے محمد سلطان نے کراچی سے، پوری دنیا کے انسانوں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں اور خود ایک نور پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں، لیکن ان پڑھ بھی تو ہماری ہیں، ان سے بھی تو کر سکتے ہیں. سب اگر اچھی اچھی دلہنیں ڈھونڈیں گے تو بریوں سے کون کرے گا؟ سب خوبصورت تلاش کریں گے تو بدصورت سے کون کرے گا؟ بہرحال آپ کی شادی پسند کی ہوگی. یہ تو ایک چھوٹا سا مذاق تھا سلطان صاحب. انشاءاللہ آپ کی شادی 2022 میں ہو جائے گی اور شادی کامیاب رہے گی. اس کے بعد اگلا سوال کیا انیلا اقبال نے پردیس سے، حالات کب ٹھیک ہوں گے، خوشیاں کب نصیب ہوں گی؟ آپ کے حالات اسی 2020 کے 10ویں ماہ سے انشاءاللہ بہتر ہونے شروع ہوں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خوشیاں بھی آپ کو نصیب ہوں گی. اس کے بعد سوال کیا ہے عدنان رفیق نے کراچی سے، زندگی کب اچھی ہوگی، لائف میں سکون کب آئے گا یا نہیں؟ انشاءاللہ آئے گا، نہیں کیوں؟ انشاءاللہ سکون بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی اور بڑی اچھی زندگی بھی ہوگی، لیکن ہوگی پتہ کب؟ 2022 کے چوتھے ماہ کے بعد. اگلا سوال کیا ہے خرم ایاز نے گجرات سے، دولت میرے ہاتھ میں ہے اور کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے، اور دوسری سب سے اہم بات، آپ کے ہاتھ میں جو شمس کی لکیر ہے اس پر ایک کراس بنا ہوا، اور یہ کراس خوش نصیب لوگوں کے ہوتا ہے اور ان کے پاس اچانک کہیں نہ کہیں سے پیسہ آتا ہے اور آپ کے پاس بھی ضرور آئے گا. اگلا سوال کیا ہے میوش نے خانیوال سے، یہ میرے اور میرے شوہر کا ہاتھ ہے، 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد کب ہوگی؟ کیا اولاد میری قسمت میں ہے؟ جی، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی ایک لکیر موجود ہے. اللہ تعالیٰ ایک اولاد نرینہ آپ کو دے گا انشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا ٹائم درکار ہے اس کے لیے، اور ہو سکے تو میڈیکل علاج بھی کروا لیں، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروا لیں. اس کے بعد سوال کیا شہزاد اکرم نے ٹوبر ٹیک سنگھ سے، میرا کاروبار کیسا رہے گا؟ اللہ کے فضل سے آپ کا کاروبار بہت اچھا رہے گا، لیکن شروع میں کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، لیکن برداشت کرنا، اس کے بعد بہت اچھا وقت آئے گا. اگلا سوال کیا سلیمان نے سیالکوٹ سے، میری قسمت کے بارے میں بتائیں، قسمت کیسی ہے؟ آپ کی قسمت کی لکیر پیارے دوست شروع میں تو بہت اچھی تھی، ابھی 4-5 سالوں سے تھوڑے معاملات تناؤ کا شکار ہیں، لیکن یہ زیادہ طول نہیں ہوں گے. انشاءاللہ 2020 کے 11ویں اور 12ویں ماہ میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے.
اس کے بعد سوال کیا نعمان نے شکر گڑھ سے، کیا میں دنیا کا امیر ترین انسان بن سکتا ہوں؟ پیارے دوست، میں بار بار اپنے پروگراموں میں یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ بن سکتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے اندر بڑے جذبہ ہے، بڑی قوت ہے، انشاءاللہ آپ بھی ضرور بنیں گے اگر آپ کی سوچ ہے تو۔ اس کے بعد سوال کیا ہے زیور نسا نے حیدرآباد سے 28 سال شادی کو ہو گئے ہیں، آج تک سکھ کا سانس نہیں لیا، گھر بھی کرائے کا ہے اور قرضہ دار بھی ہوں، 17 لاکھ کی بہت پریشانی ہے، کیسے نکالوں اس پریشانی سے؟ کیسے نکلوں اس پریشانی سے؟ انشاءاللہ آپ جو نا اللہ سے دعا کیا کریں، اور رات کو جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھل جائے، جس وقت بھی وضو کر کے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، اور آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات 2 سے 2.5 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ کروڑوں اربوں پتی تو نہیں ہوں گے، لیکن حالات پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا نام میم بتایا ہے اور گجرات سے انہوں نے سوال کیا ہے بچے کب ہوں گے اور کتنے ہوں گے؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں موجود ہیں، جس میں یہ سمجھیں کہ ایک اولاد نرینہ ہیں اور 2 لڑکیوں کی علامت ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا محمد خلیل نے دبئی سے، پریشان ہوں، دبئی میں ہوں، کوئی نوکری وغیرہ نہیں مل رہی ہے، کب ملے گی؟ پیارے دوست، آپ کوشش کریں، آپ کا وقت تو اللہ کے فضل سے بہت اچھا، صرف تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اگلا سوال کیا رانا اسد نے قصور سے، دولت کب ملے گی، ملے بھی گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ ملے گی، اور کوشش آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ 2 سے 2.5 ماہ بعد آپ کے حالات میں کچھ چینجنگ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سیما کار نے کراچی سے، سیما وقار نے سوال کیا کراچی سے، 10 سال ہو گئے شادی کو، میرے شوہر مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں اور دوسری لڑکیوں کے چکر میں ہیں، کیا کروں، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں، آپ کوشش جاری رکھیں، اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بھی بدلیں گے اور شوہر بھی انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، تو سورہ کوثر پڑھا کریں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو، اور جب ٹائم ملے پڑھو، جتنی تعداد میں چاہیں پڑھیں، پڑھتی رہا کریں، اللہ بہت بہتر کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔